روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک جھونپڑی میں خدمت کے لیے جاتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر جاتے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر روزانہ نکلتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں واپس۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے اور کافی وقت وہاں پہ گزارنے کے بعد واپس نکلے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نکلے تو آپ اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو نابینا خاتون ہے، جس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے اس خاتون سے سوال کیا کہ اے خاتون، یہ جو شخص تمہارے پاس آتا ہے تم اسے جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ خاتون نے کہا کہ عرصے دراز سے یہ شخص میرے پاس آ رہا ہے، نہ میں نے اس سے کبھی پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے، نہ اس نے مجھے بتایا کہ میرا تعارف کیا ہے، نہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی اور نہ ہی اس نے اپنا نام بتایا، نہ ہی اس نے اپنا تعارف بتایا۔ پوچھا کہ یہ آ کر کرتا کیا ہے؟ یہ شخص جو آپ کی جھونپڑی میں اتنا وقت رہا یہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ نابینا خاتون کہنے لگی کہ یہ شخص آتا ہے، میرے اس جھونپڑی کی صفائی کرتا ہے، صفائی کرنے کے بعد میرے برتنوں کو صاف کرتا ہے۔ جب میرے برتن صاف ہو جاتے ہیں تو جو میرے کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو دھوتا ہے، اور پھر یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی اور کام ہے تو مجھے بتائیں۔ جب میں اسے کہتی ہوں کہ نہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو پھر وہ واپس جو ہے وہ چلا جاتا۔ سید راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی جھونپڑی سے نکلے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پورے راستے پر روتے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ خدمت خلق کے نعرے لگانا بڑے آسان ہیں، لوگوں کو دھوکے دینا بڑا آسان ہے، اور پھر اس خدمت خلق کی آڑ میں لوگوں کی عزتوں اور ناموسوں کے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہے، لیکن اس اسوے پر عمل کرنا مشکل ہے جس اسوے کو جناب رسالت مآب نے اپنایا یا آپ کے خلفاء نے اپنایا۔